ارادہ پیدا کرو. جب یہودی مدینے میں علی بن ابی طالب سے ملنے آیا, کہا مجھے علی سے ملنا ہے, تو جب مولا کو مسجد کے کنارے پر دیکھا سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھا رہے تھے, تو کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا, اس علی نے مرحب کو بچھاڑا, اس علی نے انتر کو بچھاڑا, اس علی نے عمرو بن عبدود کو بچھاڑا. اس وقت امام نے اپنے جسم پہ ناز نہیں کیا, امام فرماتے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں, میں نے روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا. اصل جو تیرا پاور ہے وہ سول پاور ہے, اس کو بچانا ہے. اب مائگریشن کر کے آ گئے, الحمدللہ اللہ نے آپ کو مال دے دیا, گھر مل گئے, نیشنلٹیز مل گئی. سب سے بڑی دولت کیا ہے آپ کی؟ اگر آپ بولو گے مال دولت ہے, تو مال تو فرعون کے پاس بھی تھا, قارون کے پاس بھی ہے, ٹرمپ کے پاس بھی ہے, ایلن مسک کے پاس بھی ہے. سب سے بڑی دولت جو تیری ہے وہ تیری اولاد ہے, لیکن نیک اولاد. اگر اولاد کی تربیت نہیں تو پھر میرے بچوں میں اور حیوانوں کے بچوں میں کوئی فرق نہیں. بچہ پیدا کرنا کمال تھوڑی ہے, گدھا بھی بچے پیدا کرتا ہے, گھوڑے بھی بچے پیدا کرتا ہے, یہ کوئی کمال ہے بچے پیدا کر دیے میں نے؟ کمال یہ ہے ایسے بچے پیدا کر جس پہ علی فخر کرے, ایسی تربیت کر. زینبی بچے, حسینی بچے, حسنی بچے. اب وہ بچے کیسے بنیں گے؟ ٹیکنیکس تو ہونی چاہیے. خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں, تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں, پورے یورپ کا ٹرپ کیا, UK کا ٹرپ کیا, مختلف جگہوں پہ مختلف فیملیز دیکھی. ناروے میں ہم گئے, وہاں پہ تقریباً ہماری 3rd جنریشن وہاں پہ چل رہی تھی. ڈنمارک میں بھی تقریباً 2nd جنریشن 3rd جنریشن. تو کچھ ایسی ہم نے فیملیز دیکھی جن کی 3rd جنریشن بھی ابھی تک کمپلیٹلی ریلیجس ہے اپنے اقدار پر. اور 2 بھائی ایسے ملے جو دونوں مولانا, یعنی 3rd جنریشن, اس کے دونوں بچے مولانا, اور ایکٹیولی ڈنمارک میں کام کر رہے ہیں, ڈینش میں وہاں کے یوتھ پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ناروے میں ملے, ان کے بچے بھی مولانا. تو سارا کنکلوژن بتا رہا ہوں, ان فیملیز نے کیا کیا کہ ان کے بچے دیندار بنے. اور جن کے بچے ہاتھوں سے نکل گئے, ایسی نسلیں بھی ہمیں UK میں نظر آئیں, باپ مجلس میں بیٹھا ہے, دادا مجلس میں بیٹھا ہے, بچہ نظر ہی نہیں آ رہا. بڈھے بڈھے آتے ہیں, ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں, بیٹی کہاں ہے؟ مولانا چھوڑ کے چلی گئی. بیٹا کہاں ہے؟ مولانا چھوڑ کے چلا گیا. 70 سال میں تم نے کیا کمایا, کیا گوایا؟ پاکستان میں پھر بھی بچوں کی آنکھ ہوتی ہے والدین کے پیسے پر, بابا مر جائے گا, ارث ملے گا, میراث ملے گا. یہاں تو بچوں کی وہ بھی نگاہ نہیں ہوتی نا, انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. سسٹم ایسا ہے کہ بچے کو پرواہ نہیں ہے باپ کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو نچوڑ بتا رہا ہوں, جن کے بچے بچے ہوئے تھے, فرسٹ آف آل ان فیملیز کے بچے, یعنی وہ کوالٹیز جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر رکھی, وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے اپنی زبان میں بات کرتے تھے. اتنا مینٹلی بندہ ویسٹرنائز ہو جائے کہ آسٹریلیا اور UK میں جا کر بھی بچے سے انگلش بات کرے. اتنی عقل بھی نہ ہو کہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں انگلش سوسائٹی ہے, تو بات کرے نہ کرے بچہ ویسے ہی سیکھ جائے گا. ایک تو مومن کہتا ہے مولانا مجھے انگریز ٹیچر نے بلا کے منع کیا جرمنی میں, کہ وہ بچے کو میں چپل پہنا رہا تھا اور تھوڑی کوشش کر رہا تھا جرمن میں اس سے بولوں کہ اس طرح چپل نہ پہن, اس طرح نہ پہن. ٹیچر نے کہا آج کے بعد اسے جرمنی میں بات نہیں کرنا, اپنی زبان میں. کہ کیوں؟ کہ تیری جیسی جرمنی ہے نا, تو اس کی جرمنی خراب کر دے گا. ایک تو تجھے آتی نہیں, اوپر سے زور لگا کے تو انگلش میں بات کر رہا ہے. بھائی نہیں آتی تو بات نہ کر, وہ ٹیچر سے سیکھ لے گا, سوسائٹی میں سیکھ. بندے میں عقل ہونی چاہیے نا. مینٹل پرابلم ہے, یعنی اتنا ویسٹرنائز ہے کہ یہاں بھی بیٹھ کے کوشش کرتا ہے بچے سے میں انگلش میں بات کروں. ایک تو وہ فیملیز, ماؤں نے اور والدین نے کبھی بچوں سے اس لینگویج میں بات نہیں کی, ان کو پتا تھا اس سوسائٹی میں بچہ رہتا ہے ویسے ہی سیکھ جائے گا. اور سائیکولوجیکلی پرووڈ ہے جو بچے ملٹیپل لینگویجز میں بات کرتے ہیں ان کا IQ لیول نارمل بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے. کیونکہ زبان صرف زبان نہیں ہے, زبان کلچر ہے, زبان ثقافت ہے, زبان تہذیب ہے, زبان علم ہے, ایک بیریئر ہے. اردو نہیں آئے گی, مجلس نہیں سمجھے گا, مرثیہ نہیں سمجھے گا, نوحہ نہیں سمجھے گا. اور یہ چیز میں نے جرمنی میں دیکھی, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجلس سے پہلے 4-5 بچے منقبتیں پڑھ رہے ہیں, وہاں کی پیدائشی بچے. ایک قصیدہ پڑھ رہا ہے, ایک سلام پڑھ رہا ہے, 5 ایئرس کا بچہ, 6 ایئرس کا بچہ.
یہاں کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پروموٹ کرو. ایک منقبت دے دو، حالانکہ لکھائی بیچارے اردو میں نہیں، وہ جرمن میں ہی لکھ کے آئے تھے، فونٹس وہی تھے بٹ اردو پڑھ رہے تھے. جب آپ پروموٹ کرو گے بچوں کو کہ بھائی آج آپ نے یہ منقبت پڑھنی ہے، پوری رات بیٹھ کے محنت کرے گا، پڑھے گا، مجمع سے ریسپانس ملے گا، اس کے اندر کانفیڈنس بڑھے گا. ہاں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بڑھیں گی. اسپیچ دینا ایک بڑا ہنر ہے، وہ بچہ دے گا. یہ وہ ثقافت ہے جس سے فائدہ لو. اب یہاں پہ وہ لوگ پڑھتے رہے جن کو شروع سے اردو آتی. بھائی آپ نے نسلوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، خود کو تو نہیں کرنا نا. آپ تو پہلے سے پروموٹڈ ہو. نسلوں، ایک وہ جنہوں نے اپنی لینگویج میں بچوں سے بات کی، فرسٹ آف آل. سیکنڈ وہ لوگ، دوسری کوالٹی تھی، مثلا یہ ناروے کی بتا رہا ہوں. میں نے کہا آپ اتنی، وہ تھرڈ جنریشن اردو بھی اتنی پیور، پنجابی بھی پیور بول رہے تھے. میں نے کہا آپ کیسے بول رہے ہیں؟ کہ ہمارے والد کی عادت تھی، سال کی جو چھٹی کے 1-2 مہینے آتے تھے ہمیں پاکستان لے کے جاتے تھے. تو 2 مہینہ جب ہم اس کلچر میں رہتے تھے، گرو اپ کرتے تھے، تو اس کلچر کو ہم نے کیا کر لیا تھا؟ ایڈوپٹ کر لیا تھا. 2 مہینہ 3 مہینہ. تیسری چیز ان لوگوں میں تھی، ان کے بچے مذہبی تھے جن کے والدین کا امام بارگاہ یا سینٹر سے کنیکشن مضبوط تھا. اب لٹرلی بتا رہا ہوں، جن کے دونوں بیٹے مولانا تھے، وہ بتائیں امام بارگاہ میں کیا کرتا ہوگا؟ وہ امام بارگاہ کا بورچی تھا، کک تھا. دونوں بیٹے ماشاءاللہ اور بڑے مشہور اور بہترین خطیب دونوں مولانا بنے. وہ کک تھا امام بارگاہ کا. 24 گھنٹہ کام امام بارگاہ میں تھا. بچے اسی ماحول میں کھیل رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور وہیں سے عشق بڑھا، محبت بڑھی، اور کیا بن گئے؟ عالم دین بن گئے. جس کا کنیکشن امام بارگاہ سے مضبوط ہو. ایک آپ زبردستی بچے کو لاتے، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے. مطلب سنڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے بچے کے کھیلنے کا دن ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، اس دن بھی لا کے آپ اس کو پریشرائز کرو گے تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو وہ قرآن سے بیزار ہو جائے. بچپن میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، مثلا چھٹی ملتی ہے، آپ فٹ بال یا کرکٹ کھیلنا چاہتے ہو، والد کان پکڑ کے مولوی کے پاس بھیج دیتا تھا، جا قرآن پڑھ. اب اس کو وہ مولوی کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی تھی. کہ جب بھی مجھے کھیلنے کا ہوتا ہے یہ مولوی کی طرف، تو شاید منتیں بھی مانتا تھا یہ مولوی یا بیمار ہو جائے یا ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ جائے کہ میں اسے ملوں ہی نہ. ایسا نہ کرو، اٹریکشن اس کی پیدا کرو. میں نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا کہ ہمیں سینٹر جانا ہے، کیونکہ ان بچوں کا جو سوشل سرکل تھا وہ سینٹر بن چکا تھا. سارے بچے آتے تھے، وہ انہی کے ساتھ کھیلتے تھے، دوستیاں انہی کے ساتھ تھی. یعنی انہوں نے اپنے بچوں کو بچایا کہ زیادہ انگریزوں کے ساتھ ان کی دوستیاں نہ ہو، اپنی کمیونٹی کے بچوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہو. ان کا سوشل، دیکھیں انگریزوں کی سوشل لائف کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے انگریزوں کی سوشل لائف؟ آفس کے بعد چھٹیوں کے دنوں میں وہ کلبس میں جاتے ہیں. ان کی سوشل لائف شراب پینا، ناچ گانا، یہ سوشل لائف ہوتی ہے. وہاں پہ گئے اور اس کے بعد گھروں میں چلے جاتے ہیں. آپ کی سوشل لائف کیا ہونی چاہیے؟ مسجد، امام بارگاہ، سینٹر. یہاں پہ بچے آئیں، جب ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں ہوں گی، اٹریکشن بڑھے گی، اس کے ساتھ بچے کسی اور سرکل کے اندر نہیں جائیں گے. تیسری چیز لینگویج، پاکستان میں سال میں 1-2 مہینہ آنا جانا. دوسرا مسجد کے ساتھ ریلیشن. چوتھی چیز بڑی یونیک چیز ہے، علماء کا احترام. جن والدین میں عالم کا احترام زیادہ تھا وہ بچہ عالم سے کیا تھا؟ انسپائر تھا. اسکول ایک ہمارے مومن چلاتے ہیں اسلام آباد میں، ان کے اسکول کے جتنے بچے تھے ہاف آف دیم وہ عالم بننے کی خواہش کرتے تھے. میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے بچوں کو کہ ان کا دین کی طرف رجحان ہے؟ کہتا جب بچے پاس آؤٹ کرتے ہیں، جو اینڈ میں بچے A1 پوزیشن لیتے ہیں، کہتا نارملی اسکول والے کیا کرتے ہیں، فلاں اسکول سے کوئی ہیڈ ماسٹر بلا لیا، کوئی سیاستدان بلا لیا، کوئی بڑا پیسے والا بندہ بلا لیا. کہتا میں کسی کو، میں مولوی بلاتا ہوں اور مولوی کے ہاتھوں سے کیا دلاتا ہوں؟ میڈل دلاتا ہوں. تو بچہ دیکھتا ہے جو ہائیسٹ پوزیشن ہے وہ کس کی ہوتی ہے، وہ مجھے میڈل دے رہا ہے. تو اس کے ذہن میں اس کا رول ماڈل بن جاتا تھا، اس کا احترام بن جاتا تھا. پنجاب میں ایک فیملی تھی، ظاہر ہے پورے پاکستان میں سفر کرتے ہیں، تو اس کی ماں تھی، ایک بچہ، تو اس کے 2 بچے تھے. اب ظاہر ہم تھک کے مجلس پڑھ کے جب جاتے تھے، وہ بچے کو بھیجتی، جا مولانا کا سر دباؤ، مولانا کے پاؤں دباؤ. اب میں نے کہا بھائی ہم ان مولیوں میں سے ہیں ہی نہیں کہ سر دبوائیں، پاؤں دبوائیں. کہتے نہیں مولانا. میں نے کہا بچے کے ہاتھ اتنے کمزور. میں نے کہا یہ کیا پاؤں دبائے گا، اس کے ہاتھ ہی دبے ہوئے ہیں. یہ بچے کہیں نہیں مولانا ٹریننگ دے رہے ہو. کس چیز کی ٹریننگ؟ کہ ہمارے ابا ایسے کرتے تھے. گھر میں کوئی عالم ہوتا تھا، بھائیوں کو بھیج دیتے تھے کہ بچپن سے ان کے وجود میں ایک تو خدمت کا جذبہ، ایک وہ جب دیکھیں گے کہ والدین علماء کا اتنا احترام کر رہے ہیں، ان کے دل میں بھی کیا بڑھ جاتا تھا؟ احترام عالم بڑھ جاتا تھا. چھٹی چیز جو اس وقت بہت ضروری ہے اور آپ کے لیے نعمت ہے، وہ میں تجربہ پچھلے سال ہم نے کیا، وہ ہے سفر 40.
کم از کم لائف میں ایک بار دو بار اگر خود پہ واجب کر لو تو اور اچھا ہے. اپنے بچوں کو 40 پہ ضرور لے جاؤ. یعنی وہ کچھ جو انہوں نے سالوں میں نہیں سیکھا ہوگا وہ سفر 40 سے سیکھ لیں گے. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ. ملینز آف لوگ حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. یو کے کا ایک مومن تھا، اس کا بچہ پچھلے سال تک کا مولانا، میں نے اتنا بچے میں جذبہ یو کے میں نہیں دیکھا جتنا اس کو 40 میں آ کر ہوا ہے. پورے راستے حضرت امام حسین کا علم اٹھا کے راستے پہ چل رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی محبت امام حسین کی لوگوں کے دلوں میں. ایک سفر بندے کو عاشق امام 40 کی تو اپنی اپنی برکتیں ہیں. ایک واقعہ پنڈی کا واقعہ ہے، وہاں پہ ریٹائرڈ اپنا ایف سی سے کوئی بندہ تھا، یہاں پتہ نہیں ایئر فورس سے تھا، وہ ریٹائرڈ فوجی تھا. وہ کہتے ہیں، وہ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ مولانا پول ہوتے ہیں تو نمبرز کے ساتھ، پول نمبر مثلا 95 پہ تھا، ہم پیچھے تھے ابھی 5 پول، تو اچانک بم بلاسٹ ہوا. اس کے دونوں بیٹے کہہ رہے میرے ساتھ تھے. اب جیسے آگے بم بلاسٹ ہوا، دعائیں دعا، تو ہم پریشان ہو گئے. یہ دونوں دوڑے کہ ہمارے بابا کہیں بم بلاسٹ میں مر نہ گئے ہوں، کہ آگے پیچھے لاشیں ہی لاشیں. اچانک ان کی نگاہ اپنے والد پہ پڑی. کیا دیکھا؟ اوپر والا دھڑ تو سالم ہے، نیچے کا دھڑ نہیں ہے. لیکن اس بندے کے چہرے پہ ذرہ برابر کرے شکن نہیں. دونوں بیٹے رو رہے ہیں کہ بابا ہاسپٹل لے جائیں، ہاسپٹل لے جائیں. کہتے اس نے مجھے بلایا اور دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمایا. کہ اتنے لوگ گرے ہیں، مجھے کوئی نہ کوئی لے جائے گا، تو میرے بچوں کو حسین تک لے جا. کیونکہ ان کا امام ان کا انتظار کر رہا ہے. پورا لشکر اور وجود قلب محبت امام حسین کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. تو جب تک آپ اپنی نسلوں کا خیال نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. 7ویں چیز آپ کو بتا رہا ہوں سفر 40 کے بعد، ان کے بچے بچے ہوئے تھے جن کی مائیں جاب نہیں کرتی تھی، جنہوں نے پورا فوکس اپنے بچوں پہ کیا. نیو کیسل میں ایک فیملی میں نے دیکھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ بچیاں یو کے میں بڑی ہوئی بچیاں ہیں. ماں آن لائن پڑھتی بھی تھی، گھر میں جو ٹی وی لگا تھا اس پہ نعتیں چلانا، ایسی چیزیں چلانا. ہم اسکول سے آتے ہیں، بچہ تھوڑا تنگ کرتا ہے، ٹیبلٹ ہاتھ میں دیتے ہیں، جا کے تو کھیل، ہم تو بزی ہیں. کارٹون کھول کے لگا دیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ بچہ کارٹون میں کیا دیکھ رہا ہے. اس نے ٹی وی کنٹرول کی کہ بچے نے کیا دیکھنا، اور بڑی خوشی سے بچے جیسے اسکول سے اس نے ایک نعت لگا لی، ساری دونوں اس کی بچیاں نعت سن بھی رہی تھیں، اس کے ساتھ ریپیٹ بھی کر رہی تھیں. میں نے کہا کنٹرول انوائرمنٹ سب سے بڑی ذمہ داری ماں کی ہے. اب اسی میلبرن میں ایک مومن نے کہا مولانا کیا کریں، بینک سے گھر لیتے ہیں لون پہ، مورگیج پہ، اب ایک بندہ کام کرے کس نے پوری نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بھائی ہرس کرنے کی کہ کس نے کہا تو 4 کمرے کا گھر لے. ایک تو میری تمنا اتنی بڑی ہے 4 رومز 5 رومز کا گھر لیتا ہوں، اب ظاہر ہے دونوں کو کام کرنا پڑے گا نا. یا تجھے گھر ملے گا یا تجھے تیرے بچے ملیں گے. کمپرومائز کر، 2 کمرے کا گھر لے، ایک بندہ کام کر کے پورا کرے تاکہ تیری نسلیں تیرے ہاتھ سے نہ چل جائیں. کیونکہ ایک دن آئے گا، گھر بھی ہوگا، مال بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی، لیکن تیری نسلیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. جس چیز پہ اہل بیت فخر کرتے تھے، یا اپنے اصحاب پہ فخر کرتے تھے یا اپنی اولاد پہ فخر کرتے تھے. کربلا میں حسین اپنے اکبر پہ فخر کر رہے ہیں، حسن کے بیٹے جناب قاسم پہ فخر کر رہے ہیں نا. یہ جملے کیوں ہیں کہ مائیں بار بار بچوں کو کہتی ہیں کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل کو یہ بولے ماں کے دودھ کا اثر ہے. مطلب ماں کا دودھ بھی اثر رکھتا ہے نا، ماں کی تربیت اولاد پہ اثر رکھتی ہے. اور اگر تو صحیح سے نہیں لڑا تو ماں بولتی ہے میں شرمندہ ہوں گی. کل اگر تیرا بچہ بگڑ جاتا ہے تو میں کہوں گا سب سے بڑی ذمہ داری ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صحیح ٹریک پہ لائیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں. کیونکہ یہاں سب سے بڑا خطرہ جو ہے آپ کی نسلوں کا خطرہ ہے. یہ رپورٹ بھی پڑھ لیجئے، 1930 میں جو یہاں پہ لیبنیز آئے 90% ان کی نسلیں کنورٹ ہو گئیں. 1970 میں جو یہاں پہ مائگریشنز آئے ان کی 70% ریشو کم ہوا، 70% ان کی نسلیں ہوئیں. الحمدللہ یہ ریشو کم ہو رہا ہے، ایک اچھی بات ہے. اب لیٹسٹ رپورٹ مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ لیٹسٹ یہاں پہ موو ہوئے ہیں، تو جتنی بندہ محنت کرے گا اس کی نسلیں بچ سکتی ہیں. اگر آپ نے محنت نہیں کی یہی آپ کی دولت ہے. اگر دنیا سے چلے گئے، نیک بچہ ہے جب تک نمازیں پڑھتا رہے گا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. امام حسین کے چاہنے والے آج مولا فرماتے کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا. یہ ابا میری زینت ہے، یہ لباس میری زینت ہے،
انگوٹھی ہاتھ کی زینت ہے. علی کہتے ہیں علی کی زینت علی کا لباس نہیں، علی کا شیعہ ہے. ہاں؟ تو زینت ہے، تو زیور ہے علی ابن ابی طالب کا. اگر کوئی تجھے دیکھے تو یہ کہے جب علی کا چاہنے والا ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا. ہاں؟ کہ کبھی ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا. مطلب کچھ ہیں جو باعث ذلت بنیں گے، کہ کبھی باعث ذلت نہ بننا. دعائے ندبہ پڑھے نا کہ علی کے شیعہ علی منابر من نور، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تیرا استقبال علی ابن ابی طالب کرنے آئیں گے. فرمایا اس دن کا سوچو اور اپنی دنیا